بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک اسلامک چینل میں حاضر خدمت ہے معزز سامعین کرام، اسماء الحسنہ کے خواص، فضائل اور اس سے مشکلات و پریشانیوں کے حل کے بارے میں جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ آج ہم اسماء الحسنہ کے دوسرے نمبر پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مبارک اسم ہے الرحمن، بے حد رحم کرنے والا، الرحمن کا معنی ہے بے حد رحم کرنے والا، اس کے متعلق بتائیں گے۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھے گا، اس کے دل سے انشاءاللہ ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہوگی۔ یہ اس کا پہلا فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص الرحمن الرحیم کو لکھ کر اور دو کر وہ پانی کسی درخت کے جڑ میں ڈال دے تو وہ درخت زیادہ پھل دینے لگے گا، یعنی اس میں برکت آ جائے گی انشاءاللہ۔ اسی طرح اس اسم کو کثرت سے پڑھنے والا ہر امر مکروہ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، یعنی جو برے کام ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کو محفوظ رکھے گا۔ جو شخص کثرت سے یا رحمانو پڑھے گا۔ اچھا، الرحمن کو لکھ کر اور دو کر پلانے سے بخار کی تکلیف دور ہو جاتی ہے، یعنی اگر کسی صاف پلیٹ پہ یا رحمانو لکھ کر اس کو یعنی کم از کم 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ لکھ کر اس کو پلایا جائے تو اس سے بخار دور ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس اسم کو یعنی یا رحمان کو صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پر بہت رحم فرمائے گا۔ اور جو کوئی 41 دن تک 41 مرتبہ یا رحمان الدنیا والآخرتی ویا رحیمہما، یا رحمان الدنیا والآخرتی ویا رحیمہما، یہ 41 مرتبہ 41 دن تک پڑھے گا، اس کی ضروریات و حاجات آسانی سے پوری ہوگی۔ اور اگر کسی ظالم شخص کے پاس کسی کی کوئی بات ہے یا کسی عدالت میں کوئی مقدمہ ہے اور وہ شخص حق پر ہے، اس کے باوجود اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یا رحمانو یا رحیم، یا رحمانو یا رحیم پڑھتا جائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی اسے ظالم کے شر سے یا ظلم کا جو مقدمہ ہے اس سے بچا لیں گے۔ اس کے بعد ہے الرحیم، بڑا مہربان۔ اس کے معنی کیا ہے؟ بڑا مہربان۔ جو شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا رحیم پڑھے گا، اس کے دل کی غفلت اور نسیان دفع ہو جائے گی اور تمام دنیاوی آفتوں اور مکروہ کاموں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا اور تمام مخلوق اس پر مہربان ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا الرحمن کے متعلق ان کے خواص، فضائل اور ان سے مشکلات کا حل۔ آئندہ تیسرے حصے میں انشاءاللہ الرحیم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی دوسروں کا خیال رکھیے۔ والسلام۔